علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتۃ فکرہتموہ۔ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تمہیں اس سے کراہت محسوس ہوگی۔ قرآن کی یہ آیت اس گناہ کبیرہ کے بارے میں بیان کر رہی ہے جس میں مرد اور عورت دونوں ہی مبتلا ہیں، اور وہ گناہ غیبت ہے۔ غیبت یعنی کسی بھی شخص میں موجود عیب کا اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے۔ الغیبت جہد العاجز، غیبت ایک عاجز، ایک ناتوان، شکست خوردہ یا پھر ایسا کہیں کہ ایک پست ماندہ ذہن کی پیدائش ہے، جس کے بارے میں آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں لکھتے ہیں کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس سے ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم دعا مانگتے رہیں گے اور خدا ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا اور وہ اپنے دروازوں کو بند کر لے گا۔ غیبت کو پروردگار عالم نے ایک ایسا قبیح عمل رکھا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص غیبت کرتا ہے پروردگار عالم اس کی نمازوں کو 40 دن تک شرف قبولیت نہیں بخشتا، اور شاید اسی لیے اسی گناہ کے لیے کہا گیا ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے۔ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے سارے اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم چاہے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، نماز شب پڑھے، زیارتیں پڑھے، دعائیں پڑھے، عاشورہ پڑھے، اربعین پڑھے، ہم یہ سارے نیک اعمال انجام دیں، لیکن پھر صبح اٹھ کے ہم کسی کی غیبت کر دیں، کسی ایک شخص کی بھی غیبت کر دیں، تو ہمارے یہ سارے نیک اعمالات کے جو اثرات ہیں صفر ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے، کیونکہ روز محشر جب ہمارے اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اس میں کچھ لکھا ہی نہیں ہوگا، تو ہم اللہ سے سوال کریں گے کہ اے پروردگار عالم، میں نے تو دنیا میں بہت سارے نیک اعمال انجام دیے تھے، میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کی، زیارتیں کی، یہاں تک کہ میں نے صدقہ دیا، ڈونیشن دیا، مسجدیں بنوائی، امام بارگاہ بنوائے، پر میرے ان میں سے کسی بھی نیک اعمال جو ہے میرا یہاں تک نہیں پہنچا، اس پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ شاید یہ جو 2 فرشتے ہمارے دونوں کندھوں پر ہے، یہ میرا جو نیک اعمال ہے لکھنا بھول گئے، تو اب دیکھیے اب ہم جو ہے ان 2 فرشتوں پہ جو ہے الزام لگانا شروع کر دیں گے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں اب فرشتے بھی ماڈرنائز ہو گئے ہیں، یعنی ہم کوئی بھی بہانہ نہیں لا سکتے کہ یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے پاس ہی موبائل فونز، گیجٹس وغیرہ، اب یہ جو ہمارے فرشتے بھی ماڈرنائز ہو گئے، ان کے پاس تو ہم لوگ سے بڑے بڑے فونز، لیپ ٹاپس یا آئی پوڈس، آئی فون، آئی پیڈس ہوں گے، وہ فوراً ہی ہمارے سارے اعمال کو 1 سیکنڈ میں ان سب کی پرنٹ نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیں گے۔ تو جب وہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا تو پھر ہم لوگ اس اعمال نامے کو دیکھیں گے کہ فلاں نے یہ کام انجام دیا، فلاں نے وہ کام انجام دیا، پر اس کے آگے اور بھی کچھ لکھا ہوگا، جہاں پہ اجر کا کالم ہوگا، جہاں پہ اجر لکھا جاتا ہے یا جہاں پہ ثواب لکھا جاتا ہے، وہاں پہ کسی اور کا نام لکھا ہوگا۔ جب بندہ دیکھے گا کہ میں نے تو یہ کام نیک اعمال انجام دیے، پر جہاں پہ اجر کا ثواب کا جو کالم ہے وہاں لکھا جائے گا، وہاں تو کسی اور کا نام ہے، تو پھر ہم لوگ پھر پروردگار عالم سے سوال کریں گے یہاں یہ کیا ہے پروردگار عالم، یہاں پہ کسی اور کا نام کیوں ہے؟ تو وہاں پہ پروردگار عالم جواب دے گا کہ تم نے اسی شخص کی تو غیبت کی تھی دنیا میں، اسی لیے
آج یہاں پہ اس کا نام ہے۔ تمہارے جو بھی سارے نیک اعمالات تھے وہ اس کے پاس چلے گئے ہیں، اور اس کے جو سارے قبیح اعمال، اس کے جو برے اعمال، اس کے گناہ تھے، وہ سارے تمہارے اعمال میں آ گئے ہیں، ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیے، غیبت جو ہے، کسی کی بھی غیبت کرنے سے ہمارے جو سارے نیک اعمالات ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی ہیں، سب جو ہے وہ اس شخص کے پاس، اس شخص کے اعمال میں چلے جاتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور اس شخص کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب ہمارے اعمال میں آ جاتے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، بیک بائٹنگ کرنا ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ میں اور آپ، ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس برے عمل کو انجام نہ دیں، لیکن یہ سرزد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ اپنی قدر کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو جانیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے، تو شاید ہم میں سے یہ کوئی اس برے عمل کو کوئی انجام نہ دے۔ ہم لوگ کیونکہ اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کمتر سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم دوسروں میں موجود جو بھی صفت ہے اسے لوگوں کے میان میں جا کے بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس احساس کمتری سے نکلنا ہوگا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار عالم نے اہل البیت سے وہ ساری برائیاں، وہ سارے پلیدی کو دور کیا۔ ویسے ہی ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر سے وہ ساری برائی، وہ سارے عیب کو دور کریں۔ دوسری وجہ جس سے انسان غیبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان آئسولیشن کا شکار ہے، انسان تنہائی کا شکار ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں، کسی کو ہمارے حال کی خبر نہیں ہے، تو ہم خود جا کر لوگوں کو بتائیں، اپنی حقیقت لوگوں میں بتائیں۔ اور اگر ہم اپنی دفاع میں حقیقت کو بتانے کے لیے اگر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو یقین مانیں اس سے بہتر راستہ، اس غیبت سے بہتر راستہ موجود ہے، اور وہ راستہ دعا کا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، وہ سننے والا ہے جبکہ وہ سب جانتا ہے۔ ان اللہ خبیر علیم، جبکہ وہ سب جانتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے، اور وہ آپ کو بولنے کا موقع دے گا اور وہ سنے گا۔ اسی لیے اگر آپ پروردگار عالم سے یہ دعا کا تعلق جوڑ لیں اور اپنے سارے حال، آپ کے دل میں جو بھی بات ہے، جو بھی آپ کے اوپر گزری ہے، وہ سب آپ دعا کے ذریعے سے اس پروردگار عالم سے یہ تعلق جوڑ لیں تو یقیناً آپ کی مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی، اور جو ہمارے اندر یہ اخلاقی بیماری ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور اس اخلاقی بیماری سے نکلنے کا سب سے بہترین راہ حل یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں وارد ہوگا، اور جو شخص توبہ کر لے اور دوبارہ سے یہ عمل انجام نہ دے وہ شخص آخرین شخص ہوگا جو بہشت میں وارد ہوگا۔ اب توبہ کرنے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک زبانی اور ایک عملی۔ زبانی مطلب وہی کہ انسان بیٹھ کے اکیلے میں یا کہیں بھی بیٹھ کے اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے۔ اور دوسرا جو عملی ہے اس میں 3 مرحلے ہیں۔ اس میں جو پہلا یہ کہ انسان نے جس کی غیبت کی ہے، وہ انسان جس کی غیبت ہوئی ہے، اس انسان کو ڈھونڈ کے اس سے معافی مانگے۔ دوسرا یہ کہ اگر سے وہ انسان ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے تو وہ جو ہے بیٹھ کے اس شخص کے لیے بیٹھ کے اس کے لیے استغفار کرے، جس کی غیبت کی ہے اس شخص کے لیے بیٹھ کے استغفار کرے۔ اور آخری مرحلہ یہ کہ جس شخص کی غیبت جتنی بار کی گئی ہو اور جن لوگوں میں کی گئی ہے ان لوگوں میں اتنی بار ہی اس شخص کی اچھائیاں بیان کریں، اس کی تعریف کریں۔ کیوں نہ ہم سب اپنے آپ سے، خود سے،
اپنے آپ کو پرومس کریں، وعدہ کریں کہ ہم اس برے عمل سے، اس قبیح عمل سے دور ہو جائیں۔ پھر دور ہونے کی پریکٹس کریں، تمرین کریں۔ شروعات 1 دن سے کریں، پھر 2 دن سے، پھر دھیرے دھیرے اس کو بڑھائیں، پھر 4 دن کریں، پھر ہفتہ کریں، پھر دھیرے دھیرے مہینہ، پھر سال۔ ایسے آپ دھیرے دھیرے اگر آپ تمرین کریں گے اس کے اوپر تو یقیناً یہ جواب دے گا۔ اگر ہم اپنے نفسوں کے اوپر تمرین کریں، جہاد النفس کریں گے تو دھیرے دھیرے یہ ہم لوگ کو ضرور جواب دے گا۔ محرم کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، عزا کا مہینہ، غم کا مہینہ ہے، تو کیوں نہ ہم اس بار یہ تمرین کر کے اس کو انجام تک پہنچا کر کیوں نہ ہم یہ امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کریں کہ ہم صرف مولا حسین سے مانگنے کے مستحق ہیں؟ نہیں نا، ہمیں تو خود سے اس برے عمل سے دور ہونا چاہیے جسے خدا نے صریح طور پر قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہی پروردگار عالم اور یہ اس کی بھیجی ہوئی وہی قرآن مجید ہے اور یہ وہی دین اسلام ہے جس کے لیے مولا حسین کربلا میں شہید کیے گئے۔ تو کیوں نہ اس بار ہم یہ عمل انجام دے کے یہ ہدیہ ان کو کر کے ان کو خوش کر دے اور مطمئن رہیے کہ اس سے ہمارا وقت کا ایمان بھی بہت خوش ہوگا۔ میں پروردگار عالم سے یہی دعا کرتی ہوں کہ خدا ہمیں اتنی توفیق عطا کرے کہ ہم لوگ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکیں۔ الہی